یعنی رجب کی چاند رات کے یہ اعمال ہیں کہ جب چاند دیکھیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور ایک پھول پہ نگاہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ غسل کرنا سنت ہے پہلی شب میں۔ ہمارے مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اول رجب اور اوسط رجب اور آخر رجب میں غسل کرے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں پہلی رجب کی نماز بھی ذکر ہوئی ہے۔ نماز مغرب کے بعد یہ نماز 2 رکعت 20 رکعت پڑھنی ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز ادا کرے تو وہ خود اور اس کا مال اور اہل و عیال محفوظ رہیں گے ہر برائی اور ہر بلا سے، نیز عذاب قبر سے بچ جائیں گے اور پل صراط سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے بجلی گزر جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کے گناہ معاف کر دے گا تو انہیں پل صراط سے گزرنے سے کوئی چیز بھی مانے نہیں ہوگی۔ اس نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد اور سورہ توحید کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ دوستو نماز ادا کریں۔ اور اس رات کے اعمال میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ امام حسین کی زیارت کو جائے، اگر جا نہیں سکتا ہے تو بلند مقام پہ کھڑا ہو کے امام حسین کی کوئی بھی زیارت تلاوت کرے۔ اس رات کو عبادت میں گزارنے کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بندہ 4 راتوں میں جاگ کر عبادت کرے۔ ان میں ایک رات مولا فرماتے ہیں کہ رجب کی پہلی شب ہے۔ اس رات کو آپ جاگ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنا لشکر لے کر جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے نا، وہ بھی پہلی رجب کا ہی دن تھا، یعنی دن ابھی شروع نہیں ہوا تھا بلکہ پہلی رجب کی شب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پورے گروہ کو، یعنی 80 لوگ تھے تو ان میں جتنے بھی بالغ تھے ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ پہلی رجب کو روزہ رکھنا چاہیے کہ 900 برس کا ثواب ہے ایک روزہ رکھنے کا۔ دوستو اپنی روحانیت کو نورانی بنائیے، روحانیت کو بڑھائیے۔ ماہ رجب استغفار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر عظیم کا سوال کریں، اپنے اہل عیال کی اور اپنے اساتذہ کی اور مجھ حقیر کی بخشش کا سوال کریں۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔